کہ وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں, میل ہو یا فیمیل ہو, ایسی عورت جو پریگننٹ ہے اور وہ ان کے گھر میں اسموکنگ ہوتی ہے, تو اس اسموکنگ کا پریگننسی کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے؟ میں آپ سے امپریس ہو رہی ہوں, آپ کے سوال بہت اچھے ہیں. اسموکنگ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے ایکچولی, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں اسموک نہیں کرتی. ٹھیک. سو یہ غلط فہمی ہے. ٹھیک. ہو سکتا ہے پرسنٹیج کم ہو, لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے گاؤں میں حقہ اسموکنگ از اے اسموک ہو رہا ہے, اور ماڈرن لوگ بھی کر رہے ہیں, تو بیچ والی تھوڑی سی کلاس ہے جو بچ جاتی ہے تو اسموکنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے ہسبینڈ اسموکرز ہیں, ان کی وائفز پیسو اسموکرز ہیں, یعنی اگر میرے کمرے میں میرا ہسبینڈ اسموک کر رہا ہے تو میں بھی اسموک کر رہی ہوں, بیکاز آئی ایم انہیلنگ دا سیم ایئر. تو خواتین کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسموکنگ کے بہت زیادہ ایڈورس ایفیکٹس ہیں پریگننسی پہ, کیونکہ اس میں بیبی کی گروتھ ایفیکٹ ہوتی ہے, اور بیبی کی ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہوتی, جو پراپر نشو و نما ہے وہ نہیں ہوتی. اس لیے اگر آپ خود اسموک کریں تو اسموکنگ کو بند کرنا چاہیے, اور اگر آپ کے اسپاؤس اسموک کریں تو ان کو اس کمرے سے باہر جا کے اسموک کرنا چاہیے, جہاں ایک حاملہ عورت موجود ہے وہاں اسموکنگ نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کے ایفیکٹ موجود ہیں. اس کے ایفیکٹ موجود ہیں. اور جب پہلی دفعہ ڈاکٹرز کے لیے آئی تھنک دس از دا ایڈوائس کہ جب آپ ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹ کی, جو پریگننٹ عورت فرسٹ ٹائم آتی ہے, آج کل کے زمانے میں اسموکنگ کی ہسٹری, ہسبینڈ کے اسموکنگ کی ہسٹری اور ڈرگ یوز کی ہسٹری ضرور لیں. اور میں میڈیکل ڈرگس کی بات نہیں کری, میں بات کر رہی ہوں جو کہ آج کل اتنی ڈرگ ڈیپینڈنس ہو رہی ہے, جو نشہ آور ڈرگس ہیں, ان کی بھی ہسٹری لینی چاہیے. ہم لوگ خود ایز ڈاکٹرز کئی دفعہ آکورڈ ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا برا نہ مان جائے, لیکن جتنی پھیل رہی ہے معاشرے کے اندر ایک چیز, ہسٹری پوچھنی ضروری ہے. میں تو اپنے کلینک پہ یہ پوچھتا ہوں ہمیشہ کہ آپ اسموکنگ کرتے ہیں, اگر وہ کیا کرتے ہیں, میں کہتا ہوں پکی کرتے ہیں یا کچی کرتے ہیں, پکا سگریٹ پیتے ہیں یا کچا پیتے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہم آپ کا ٹریٹمنٹ اسی کے اکارڈنگ. لیکن انفارچونیٹلی جو کچا سگریٹ ہے, پرابلی دا ہسبینڈ اسموکنگ, اس کے بھی سائیڈ افیکٹس وہی ہیں جو کہ خود اسموک کرتے ہیں, جو دوسرے کے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہیں پہ جیسے میں کہتا ہوں کہ جب میں آپ کی طرف آتا ہوں تو ہزاروں سوال ہوتے ہیں, تو پھر میں سلیکشن کرنی مشکل ہو جاتی ہے کہ کیا کریں جائیں. یہاں پہ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا کہ جب پریگننٹ وومن ہو جاتی ہے, اس کے بعد ان کی فیملی کے اندر کچھ لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کے. وہ ہوتے ہیں ان کے ازواجی تعلقات کو برقرار رکھنا 9 منتھ تک. تو اس کو بیسڈ آن سائنس اگر ہم لوگوں کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے ایک عورت کے لیے. ٹھیک. سو میں اپنے کلینک میں سمجھتی ہوں, اور اوروں کو بھی میں انکریج کرتی ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں کو بلائیں. ٹھیک. کچھ جگہوں پہ پاسبل نہیں ہے, جیسے کہ ہمارے آؤٹ ڈورز میں کئی دفعہ پاسبل نہیں ہوتا, لیکن جس حد تک ممکن ہو ہسبینڈ کو بلانا چاہیے. ٹھیک. دوسری بات انہیں یہ سمجھانے کی ہے کہ اس ٹائم پہ عورت کو جینٹل ٹینڈر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا صرف پیار سے ایک دفعہ پوچھ لینا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, سم ٹائمز دیٹ از انف فار دی وومن. اتنا ہی کافی. سو آئی تھنک یہ کرنا چاہیے, یہ عورت کا رائٹ ہے, اس کو دینا چاہیے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے, اور ڈاکٹر بھی اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. جی بالکل. تیسری بات ہے کہ جو آپ نے کہا جو پرسنل تعلقات کی بات ہے, اس میں ان ان آرڈنری لو رسک پریگننسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو تعلقات کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. میرے کپلز جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے تعلقات کو کنٹینیو کریں نہ کریں, میں انہیں کہتی ہوں کہ دا وائف از دا ڈیسیژن میکر. کیوں؟ کئی دفعہ پریگننسی ہائی رسک ہے, انٹرکورس نہیں ہو سکتا. کئی دفعہ پریگننسی لو رسک ہے, لیکن عورت کے ذہن میں خدشات ہیں. پہلے اس کے 3 مس کیریج ہوئے ہیں, اس کو ڈر ہے میرا مس کیریج تو نہیں ہو جائے گا, مجھے پتا ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن مجھے اس کو عزت دینی ہے, اس کا جو ایک ذہن میں خطرہ ہے اس کو ریلیکس کر کے رکھنا ہے. سو اٹ از اے پرسنل تھنگ. اگر میڈیکلی انڈیکیٹڈ نہیں ہوگا ہم آپ کو ضرور کہیں گے کہ جی آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے, ادروائز فار موسٹ آف دا کپلز منع نہیں ہے. لیکن آپس میں محبت سے فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے, اور عورت کی سائیکولوجیکل صحت اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ بچے پہ ہو رہا ہے وہ سارا عورت کی ذہنیت, ان کی کانورسیشنز, وہ کس حالت میں ہوتی ہے وہ بچے پہ بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے. کاش بچے بول سکتے ہوتے اور وہ ہمیں بتا سکتے ہوتے کہ انہوں نے کیا کچھ سنا. ٹھیک ہے. سو ہمیں پتہ چلتا کہ ان کے اوپر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل یہ بھی ملتی ہے نا, تو اگر ہم روحانی طور پہ پیچھے دیکھیں تو کئی ایسے ہمارے پاس پڑھنے میں ملتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ سے کچھ سپارے حفظ کر کے نکلا, کچھ ایسی تعلیم لے کے نکلا. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب جوائنٹ فیملی کا میں نے ذکر کیا تھا, ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت زیادہ ہے, اور وہاں پہ جب کوئی لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو لوگوں کی 2 تھاٹس ہوتی ہیں. اگر تو ان کی اپنی بیٹی ہے تو تھاٹس اور ہے, اگر بہو ہے تو تھاٹس اور ہوتی ہے. تو پریگننٹ وومن کو ڈائٹ کیا لینی چاہیے؟ 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ محبت میں اور محبت میں مار دینے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
سو بیسکلی جو نمبر آف کیلوریز بڑھتی ہیں وہ صرف 500 ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پاکستانی پاپولیشن کو دیکھیں, سوائے ان لوگوں کے جو بیچارے بہت غریب ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ہماری ایوریج قوم جو ہے وہ کیلوریز جتنی کھانی ہے اس سے زیادہ کھا رہی ہے. اسٹوریج بہت ہے ان کا. سم آف دا فیکٹرز کہ وہ انہیلدی کھا رہے ہیں اس لیے زیادہ ہے. اگر ایک عورت کے پاس 100 روپے یا 200 روپے بچے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گی میں جا کے پھل لے لوں یا دودھ لے لوں, وہ کہے گی چلو بوتل لیتے ہیں, اس کو ڈالیں گے فیڈر میں, بچے کو پلا دیں گے. سو کوک از دا الٹیمیٹ میڈیکیشن. سو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں بیسکلی کہ غذا ایک چیز کانسیپٹ ہوتا ہے نیوٹریشنل پلیٹ. ٹھیک. اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو نیوٹریشنل پلیٹ مل جائے گی کہ اتنے کاربوہائیڈریٹ, اتنی پروٹین, اتنی فیٹ ہونی چاہیے. سو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے کھانا اتنا ہی ہے, کھانا مت بڑھائیں. ٹھیک. پہلے کانسیپٹ ہوتا تھا فوڈ فار 2 کہ ماں کا اور بچے کا الگ الگ ہے تو ڈبل ہو گیا. اب وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. سو کھانا وہی ہے لیکن اپنے کھانے میں سے کاربز اور جنک کو سائڈ پہ کر دیں اور ہیلدی فوڈ کو ایڈ کر لیں. بہت سارے پیشنٹس مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو پھر کھائیں کیا, اگر کاربز کو نکال دیا تو بچے گا کیا؟ لیکن بہت کچھ ہیلدی بچ جاتا ہے, کچھ پروٹین, کچھ فروٹ, پلسز, گندم, بہت اچھی اچھی دودھ, دہی, اچھی چیزیں بھی موجود ہیں. سو بیسکلی زیادہ نہیں کھانا, ہیلدی کھانا ہے. جیسے کہ وہ اکثر ہم اپنے کلینکل ٹرائل میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں جی پی ایس, جی کہ گرین, پوٹیٹو, شوگر یہ ختم کر دیں, یہ باقی ختم کرتے ہیں. بہت اچھا آپ ہے. healthy رہیں گے. اس پہ مجھے اس کا یاد نام آیا, ہم نے GPS رکھا. ہمارے پاس سوشل میڈیا اسٹار ایک موجود ہے تو مجھے یاد آیا کہ آج کل لڑکیاں بہت ساری ABC جوس پی رہی ہیں بیکاز اٹ از بینگ ریکمینڈیڈ سم ویئر آن سوشل میڈیا, اور اس سے اتنا ویٹ گین ہوتا ہے اور اتنی مٹھاس ہے اس کے اندر, سو مے ناٹ بی ہیلپ فل ٹو ا پیشنٹ. سو جوسز کا پرانے زمانے میں بہت کانسیپٹ ہوتا تھا, لیکن اب نہیں ہے. جوس, ملک شیک آر آؤٹ, پراٹھے, نان, چاول آر آؤٹ. لیکن میرا خیال اس وقت اس لیے کانسیپٹ تھا کہ فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. جی ہاں, تو فرق نہیں پڑتا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو پیشنٹس جسٹیشنل ڈائبٹیز کی ہم نے بات نہیں کی, میں تھوڑی سی کرنا چاہوں گی کہ پریگننسی میں جو شوگر ہو جاتی ہے, زیادہ تر دیکھا گیا ان عورتوں کو پریگننسی میں شوگر ہوتی ہے. ویسے تو ہم جینیٹکلی پری ڈسپوز بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ عورتیں جن کا فرسٹ ٹرائمیسٹر میں یعنی پہلے 3 مہینے کے پریگننسی میں ویٹ گین بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کو شوگر کا چانس سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں زیادہ ہو جاتا ہے. اور وہ عورتیں جو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں یعنی پہلے 3 ماہ میں پریگننسی کے ویٹ ایکسیسو گین نہیں کرتی, ان کی پریگننسی بہتر گزرتی ہے. سو ہمارے غذا میں مٹھاس اور ان چیزوں کا اینڈ ود اے لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی, کیونکہ جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا تھا 30 منٹس کی فزیکل ایکٹیویٹی ایٹ لیسٹ 5 times a week از ریکمینڈیڈ فار آل پریگننٹ ویمن. اور جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ واک کریں تو وہ اکثر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو بہت چلتی ہوں. وہ چلنا, گھریلو چلنا جو ہے وہ واک میں نہیں آتا. تو میں ہر ایک کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ واک کرتے ہیں آپ کا سانس پھولنا چاہیے. اگر آپ کا تھوڑا بہت سانس پھول رہا ہے تو وہ واک افیکٹو ہے, ورنہ اس کو واک میں گرنے کی کوشش نہ کریں. سو برسک واک ہونی چاہیے. اٹس ہیلدی فار دا وومن, ڈائبٹیز سے بھی بچاتی ہے.